سے حرم میں طواف میں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مجبوری ہے, ان کے لیے سیپریٹ انتظام کرنا حرم میں ممکن ہے ہی نہیں. لوگ یہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جب حرم میں ایک مرد اور عورت اکٹھے طواف کر سکتے ہیں تو مخلوط ماحول تو ہوتا ہے, تو یہ جائز ہے. جائز نہیں ہے, مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور حرم میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے خواتین کو پیچھے نکالنے کی کہ بھئی وہ پیچھے جا کے کھڑی ہوں مردوں کے ساتھ, لیکن اتنا بڑا مجمع کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں چونکہ ممکن ہے اس لیے نماز میں بھی مرد اور خواتین کو ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نماز میں بھی اجازت نہیں تھی کہ ایک ساتھ کھڑے ہو, مرد آگے ہوتے تھے خواتین پیچھے. اور نبی نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی ہے اور بدترین آخری ہے, اور عورتوں کی سب سے بہترین صف سب سے آخری ہے اور بدترین پہلی ہے. یعنی جو عورت اگلی صف میں کھڑی ہوئی ہے نا, اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ پیچھے صف میں جاؤ, جتنا آگے پیچھے جا سکتی ہو تاکہ اختلاط نہ ہو. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کے دور میں جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے, کننا متلفعات بمروطہن لا يعرفن من الغلس, اتنا اندھیرے میں نکلتے تھے کہ کوئی عورت پہچان میں نہیں آتی تھی. تو یہ ساری احتیاطیں ہوتی تھیں اور چادروں میں لپٹی بھی ہوتی تھی, صرف اس لیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو. تو شادیوں میں جو طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے, لپٹی بھی نہیں ہوتی, پوری فل میک اپ میں اور جس طرح سے بےہودہ کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے.